السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیے، روحانیت بہت اہم چیز ہے۔ روحانیت بہت اہم چیز ہے اور روحانیت کو سنوارنے کے لیے اس ظاہری ڈھانچے یعنی جسمانی دنیا کو بھی سنوارنا چاہیے، اور جسمانی دنیا کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلی چیز غذا جو ہے وہ بہت صحیح لینی چاہیے۔ ہمارے ماحول میں آج غذا کے نام پر بہت ہی ایسی ویسی چیزیں، بلکہ پیٹ کو خراب کرنے والی چیزیں کھائی جاتی ہیں، جس سے پیٹ کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ اور روحانی دنیا میں پہلی جو چیز ہے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ پیٹ اگر خراب ہو گیا تو قبض ہو جاتا ہے، اور قبض کی وجہ سے وضو بہت دیر تک قائم نہیں رہ پاتا، یعنی جسم چھوٹی ناپاکی کی طرف زیادہ رہتا ہے، یعنی بے وضو رہتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دماغ روشن رہتا ہے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے پیٹ کو بہت صحیح رکھنا چاہیے۔ اور پیٹ کو بہت صحیح رکھنے کے لیے، پیٹ کو صحت مند رکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم غذا کیا کر رہے ہیں۔ غذا کے نام پہ ہم کچرا تو نہیں کھا رہے ہیں، غذا کے نام پہ ہم ایسی ویسی چیزیں تو نہیں کھا رہے ہیں۔ پیٹ کو صحیح رکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ کوشش کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کریں، جتنا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ صبح ایک آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ واکنگ کی عادت ڈالیں، اس سے بھی پیٹ کا نظام بلکہ کئی بیماریاں الحمدللہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکتا پھل کی طرف راغب رہیں، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق موسم کا پھل کھاتے رہیں۔ موسم کا پھل کھانے سے الحمدللہ کئی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں، خاص طور پہ آپ کا پیٹ بہت اچھا رہتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، پیٹ کا خراب ہونا تمام بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ قبض کا ہو جانا، ریاح گیسز کا پیدا ہونا، بدہضمی کا ہونا، ایسیڈیٹی، سینے میں جلنے کا معاملہ جو ہے، یہ سب موت کو دعوت دینے والی بیماریوں کو لاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکا، جتنا زیادہ ہو سکا پیٹ کو اچھا رکھنے کی کوشش کریے۔ فاسٹ فوڈ، چائنیز غذائیں جہاں تک ہو سکا اس کو نہ کھائیں تو ہی بہتر ہے۔ بیکری آئٹم سے بھی جہاں تک ہو سکا پرہیز کریں، اس سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے موسم کا پھل کھاؤ، اس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بے موسمی پھل سے بچیں، بے موسمی پھل نہ کھائیں۔ بہترین جسم کے لیے پیٹ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھ لیے، جب تک بھوک نہ لگتی ہو کھانا نہ کھائیں۔ کھانے پر کھانا کھانا یہ پیٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ جہاں تک اس کا بھوک محسوس ہو، اچھی خاصی بھوک لگی ہو، تب کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ اور جب ابھی پیٹ پورا بھرا نہ ہو، یعنی پیٹ کا ایک حصہ خالی رکھیں، پیٹ بھر کے کھانا کبھی بھی نہ کھائیں۔ اور جہاں تک ہو سکا سبزیاں، ترکاریاں، کچی ترکاریاں اپنے غذا میں لازم کر لیں، کیونکہ اس سے پیٹ بہت مضبوط اور بہت اچھا رہتا ہے، اور آپ کو گیسز وغیرہ کی یا ایسیڈیٹی کی شکایت یا پیٹ کی بیماریاں سے بچ جاتے ہیں، جس سے دوسری بیماریاں بھی نہیں آتے، اور پیٹ کے اچھے رہنے سے آپ کا وضو بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ چائے کا پرہیز کریں، جہاں تک ہو سکا چائے کو چھوڑ دیں،
کیونکہ چائے کے نام پر ہم زہر پی رہے ہیں۔ چائے جہاں تک ہو سکا اگر عادت ہے تو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں، اور چائے چھوڑنے کے بعد آپ کی پیٹ کی قوت بہت اچھی ہو جائے گی، پیٹ کی حالت بہت اچھی ہو جائے گی، پیٹ کا جو نظام ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہم موجودہ زمانے میں دعوتوں میں جو کھانا کھا رہے ہیں وہ تو بہت بے ڈھنگا ماحول ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ دعوتوں میں جائیے، صرف مبارکباد دے کر آئیے، کیونکہ دعوتوں میں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے تقریباً اس کے اندر کیمیکلز ہیں۔ ٹماٹے کے نام پہ ٹماٹا سوس استعمال کیا جا رہا ہے، ادرک لہسن کے نام پہ اس کا بھی سوس استعمال کیا جا رہا ہے، ہری مرچی کے نام پہ اس پہ بھی سوس کا استعمال ہو رہا ہے۔ پورے ریڈی میڈ بوٹلیاں آ رہے ہیں، بوٹلز آ رہے ہیں، جس کو باورچی استعمال کرتا ہے، وہ صحت کے لیے مضر ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کریں، یا کھائیں بھی تو حساب سے تھوڑا تھوڑا اپنے پیٹ کا خیال رکھ کے کھائیں۔ میدے سے بنی ہوئی چیزوں کا پرہیز کریں، اس سے بھی پیٹ کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے آپ کا جو جسم ہے روح کا سوار ہے، روح اس میں سواری ہے۔ یاد رکھ لیجئے آپ کے جسم میں روح سوار ہے، اور یہ جسم روح کو لے کے چل رہا ہے۔ جسم جتنا اچھا ہوگا آپ کی روحانیت پہ اتنا خاصا اثر پڑے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سب طریقوں کے ساتھ، اچھے طریقوں کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور روحانی ترقیاں عطا فرمائے، روحانیت کی بالادی عطا فرمائے۔ نہ سمجھ کے تیرا گزر فقط تہ آسماں بزمیں ہے، کہ تو شہ سوار ہے روح کا، کہیں عرش سے بھی پرے تو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔